بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیجک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی شرع الاسلام فسهل شرائعہ لمن ورد. الحمد للہ الکائن قبل ان یکون کرسی او لوح او قلم او جان او انس. ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أبي الأئمة المخصوص بالأخوة أعني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام على السيدة الصديقة الكبرى طيبة الطاهرة عالمة غير معلمة أعني فاطمة الزهراء. والصلاة والسلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صلوات تلاوت فرما دیجیے. مالک اللہ آپ تمام احباب کا اس مقدس محفل میں حاضری نبی والے نبی قبول منظور فرمائے. اس مقدس محفل سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائے. جتنی حاجتیں امیدیں آسیں لے کے خاندان زہرا میں آئے ہو مالک اللہ آپ تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائے. مالک اللہ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں انہیں بی بی رباب کی اجڑی گود کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرمائے. مالک اللہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا مولا سجاد کا واسطہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. مالک اللہ گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بد کردار ہیں. مالک اللہ ہماری گناہگار آنکھوں کو اس قابل بنا کہ یوسف زہرا کا دیدار نصیب ہو. امام زمان وارث پنجتن کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے مل کے خاندان بطول پہ صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے اس مقدس محفل کا
جا رہا ہو۔ حمد و ثنا کے سارے قافلے رہبار معرفت پر استوار کیے جانب توحید جا رہا ہوں۔ خوش فہمی کی انتہا ہے، خوش فہمی کی انتہا ہے یا اس کے کرم کی ابتدا ہے، خواب ہو کے نور کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ خواب ہو کے توحید پڑھ رہا ہوں، خواب ہو کے خوش فہمی کی انتہا ہے یا اس کے کرم کی ابتدا ہے، خواب ہو کے مجھ جیسا حقیر اس کی ثنا کرنے لگا ہے۔ خوش فہمی کی انتہا ہے یا اس کے کرم کی ابتدا ہے، خواب ہو کے نور کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دانہ کون ہے وہ اللہ، بتلاؤں کون ہے وہ خدا؟ وہ اللہ ہے ایک کسان، ایک چھوٹا سا دانہ جسے کسان زمین میں بوتا ہے، وہ اللہ ہے جو ایک چھوٹے سے دانے پہ ساز حیات کو چھیڑتا ہے۔ دانے پہ ساز حیات کو چھیڑتا ہے، پھر وہ چھڑا ہوا دانہ پروردگار عالم کے راگ الاپتا ہوا، اس کے نغمے پڑتا ہوا، توحید کے نغمے پڑتا ہوا، تبل پیٹتا ہوا، پروردگار عالم اس دھرتی ماں کی چھاتی چیر کر اس کی توحید کا گواہ بنتا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم قرآن میں مخاطب ہو کہتا ہے فی سبع سنابلہ وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کسان تو نے ایک دانہ لگایا تھا، ہم نے اس ایک دانے سے 7 سبے لگائے۔ 7 سبے لگانے کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ 7 سبوں میں ہر سبے میں نے 100 دانہ لگایا۔ سبع سنابلہ وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سبے میں ہم نے 100 دانہ لگایا۔ دانہ ایک تھا، 7 سبے بنائے، سبے لگانے کے بعد ہم نے اس میں 100 دانہ لگایا۔ پھر پروردگار عالم سورہ واقعہ میں مخاطب ہو کے کسان کو سامنے بٹھا کے سورہ واقعہ میں مخاطب ہو کے کسان سے پوچھتا آپ بتانا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کسان آپ تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں؟ آپ بتانا وہ اگاتا یا ہم اگاتے؟ یہ کون نہج البلاغہ سے اور سیف سجادیہ سے کچھ اقتباس لے توحید پڑھ رہا ہوں، ایک اور انداز سے توحید کی تلاوت کرو۔ اس سے پہلے ضروری ہے اللہ کی حمد و ستائش کی ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ وہ اللہ ہے، ایک اور انداز سے پڑھنا لگا، وہ اللہ ہے۔ آپ نے صبح کے وقت گھاس دیکھا، اس پہ قطرہ ہوتا ہے، وہ کتنا عظیم خالق ہے، کوئی ایک شبنمی قطرے پہ اپنے سارے رنگ بکھیر دیتا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں، ایک چھوٹے سے قطرے پہ، شبنمی قطرے پہ اپنے سارے رنگ بکھیر دیتا ہے۔ جس زاویے سے دیکھو الگ رنگ نظر، چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے، جس نگاہ سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے، پھر وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، پروردگار عالم اس چھوٹے سے قطرے کو سورج کی قاتلانہ نگاہوں سے پہلے توحید اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ توحید اسے اپنی آغوش میں چلے۔ ایک اور انداز سے پروردگار عالم وہ اللہ ہے، توجہ کیجیے گا، بسم اللہ، وہ اللہ ہے۔ میں توجہ جملہ دینے لگا ہوں، علی مسجد والوں توجہ کیجیے گا، وہ اللہ ہے کہ جس کے بندے کا نام علی ہے، جس کی بنائی ہوئی چیز، جس کے بنائے ہوئے کا نام اللہ نے علی رکھا۔ علی کا کیا مطلب ہے؟ ڈکشنری اٹھاؤ، لغت
کو بنایا، اس کو بھیجا کہاں؟ کعبہ۔ قرآن کی آیت پڑھو، آپ جس طرح تعارف بھی کروایا آپ کو پتا ہونا چاہیے الحمدللہ حافظ کل قرآن ہوں۔ ہم کو اطلاع ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا بغض ہے اور ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے شیعوں میں حافظ ہیں، مدارس کھلے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، آؤ جب چاہو ہم سے پوچھ سکتے ہو، ہم آپ کو قرآن کی تلاوت ہمارے ہاں جملہ کہوں احتیاط کے ساتھ انتہائی محتاط انداز میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حافظ کل قرآن حافظ ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، اندھے کم ہوتے ہیں۔ بسم اللہ کیا کہتے ہیں حافظ پروردگار عالم روشنیاں عطا کرتا ہے، بینائیاں عطا کرتا ہے۔ پروردگار عالم ایک جملہ کہوں، بندے کہتے ہیں حافظ نہیں ہوتے، میں زمانے بھر کو علی مسجد سے پیغام لائی جا رہا ہے، میں زمانے بھر کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حافظان قرآن ان میں نہیں ہوتے۔ آؤ میں تمہیں کہہ رہا ہوں محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، پروردگار عالم سے کہہ رہا ہوں محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، خدایا عجب یہ راز تو نے قرآن بھر دیا اور اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ قرآن سمجھیں گے تو اہل بیت، قرآن سمجھائیں گے تو اہل بیت۔ کون ہے توحید پڑھ رہا ہوں، کون ہے اللہ جس کے اس نے اس اپنے بندے کو کیا عظمت عطا کی ہے؟ وہ بندہ اس کا ایسا ہے، اب اس نے ایسا بنایا ہے جہاں پہ بھیجا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ۔ قرآن پڑھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے پاؤں کا مسا کرو، کلل کعبین میں بھرتی ہوئی اور بلند جگہوں تک اپنے پاؤں کو مسا کرو، بلند جگہوں پر۔ ڈکشنری پاؤں کے بعد قرآن کا حوالہ دے دیا، کعبہ کا معنی ہے بلند، کعبہ کا معنی ہے قبلہ بلند، جہاں میرا مرشد علی اور جہاں سے میں باب مدینۃ العلم سے خیرات طلب کرتا ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں، وہ میرا مرشد علی وہاں سو رہا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ نجف۔ ڈکشنری اٹھاؤ، لغت اٹھاؤ، نجف کے معنی ہے بلند، علی جہاں پہ آیا بلند، جہاں علی سو رہا ہے بلند۔ پھر میں نصر فیصلہ آباد میں جملہ پہلے کہا کرتا ہوں کون ہے علی، کون ہے ان کی مخلوق کسے کہتے ہیں، اور کون ہے علی جملہ تو جملہ یہی ہے کہ پروردگار عالم کی علی ایک ایسی حقیقت قاہرہ ہے کہ بلندیوں میں سورج، بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندیوں میں چمکا، بلندیوں میں غروب ہوگا، اور جس کی فطرت میں اللہ نے بستی نہیں رکھی ہے، اللہ سے کیا بستی نہیں کر سکتا ہے۔ بلندیوں کا سورج، بلندیوں میں علی کا نام ہی بلی، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، آپ کا محمد نے ارشاد فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ جب بت توڑنے کی باری آئے، کب کون بت توڑے گا؟ توڑنے تو اس نے دینا جس نے کبھی سجدہ نہ کیا ہو۔ مولانا کوثر نیازی صاحب جو سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں ان کی تقاریر میں، اکثر وہ انہوں نے مولا علی کو رضی اللہ کبھی نہیں کہا تھا، وہ مولا علی کو جب بھی بولتے تھے کرم اللہ وجہہ، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم والا چہرہ، کرم اللہ کہ اللہ کرم کرے علی کے مقدس چہرے پہ۔ وہ کہتے تھے ایک دن ایک اہل سنت برادر نے ان سے پوچھ لیا قبلہ صحابی باقی بھی ہے، علی بھی صحابی ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یا تو باقیوں کو بھی کرم اللہ کہے یا علی کو بھی رضی اللہ کہے؟ میں نے کہا میری مجبوری ہے، میں نے پوری تاریخ اسلام پڑھی ہے، سوائے علی کے کوئی ملا نہیں ہے جس کی پیشانی بتوں کے آگے نہ جھکی ہو، سوائے علی کے مجھے کوئی ملا نہیں، کوئی ملتا تو میں کہہ دیتا۔ اب فتح مکہ کے موقع پہ پاک پیغمبر نے کہا
علی قریب آئے، جملہ یہاں ایک اور علی قریب آئے، جیسے علی قریب آئے کہ یا علی میں آپ پہ سوار ہوتا ہوں اور بتوں کو توڑتا ہوں. پاک پیغمبر تاریخ ہے، پاک پیغمبر علی پہ سوار ہو، علی بار رسالت نہ اٹھا سکے. علی بار جملہ یہی تھا، علی بار رسالت نہ اٹھا سکے. جس نے پیغمبر کو اٹھایا ہوگا. کیوں علی کیوں نہ اٹھا سکے؟ کیوں؟ علی قدر رسالت جانتے تھے، علی اہمیت رسالت جانتے تھے. علی نہ اٹھا، کہا یا علی آپ میرے کندھوں پہ سوار ہوئی اور بت توڑیے. علی جو پہلے ہی علی تھا، اللہ کے رسول مہر نبوت پہ سوار ہوئے علی بن ابی طالب. اب جملہ کو کہا جاتا ہے کہ ادھر لا الہ الا اللہ لکھا تھا، ادھر محمد رسول اللہ اور مہر نبوت کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. میں جملہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں، اگر مان بھی لیا جائے ادھر لا الہ الا اللہ تھا، ادھر محمد رسول اللہ تھا، اوپر علی ولی اللہ تھا. کی باری آئے، کہا یا علی ایک سوال پوچھوں؟ کہا یا رسول اللہ پوچھئے. کہا یا علی بتلائیے نا کتنی بلندی محسوس کر رہے ہیں؟ کہا نام پہلے نہیں تھا پہلے ہی بلند، اب آپ کے کندھے پہ سوار ہے، میں چاہوں تو شجرہ کو چھو سکتا ہوں، چاہوں تو آسمان کی بلندیاں میرے علی کے پاؤں کے نیچے ہے. اب آپ پیغمبر نے ایک ہی وقت میں اپنی نعت پڑھی، علی کا قصیدہ بنا. اپنے جس کے نعت اور قصیدے کا معنی آتا ہے، اپنی نعت پڑھی، علی کا قصیدہ ایک جملے میں کمال کر دیا. پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا علی توبہ لک ان تعمل الحق وتوبہ لی ان احمل الحق. یا علی تیرے کا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے، تجھ سے زیادہ میں محمد کے کیا کہنے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. تجھ سے زیادہ میں محمد کے کیا یہ توحید کے چند جملے ذکر کرنے تھے مجھے. موضوع جو ہم نے خمسہ انشاءاللہ 5 دن آپ کے ہاں حاضری ہے، تو دل ہے میرا جو آج فضا یزیدیت کی چلی ہوئی ہے، اس میں ہم حسینیت کی تلاوت کریں. یزیدیت کے اس پرآشوب دور میں میرا دل ہے رحلے منبر پہ قرآن حسینیت کی تلاوت کی جائے. آپ اگر ساتھ دیں حسینیت انشاءاللہ ہمارا مسلسل موضوع حسینیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، حسینیت کہاں سے چلی اور کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی 61 ہجری تک پہنچی. حسینیت 61 ہجری کے بعد نہیں شروع ہوئی، حسینیت ازل سے شروع اب تک رہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام حسین علیہ السلام سے یزید نے جب بیعت طلب کی، آپ کو آج کل تو ماشاءاللہ سارے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، فیس بک پر تو بہت ٹرینڈ. ہم نے کہا تھا امیر مانو، ہم نے کہا تھا امیر مانو، اتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں، فیس بک کا ٹاپ ٹرینڈ ہے یزید پہ لعنت. ہم نے تھوڑا کہا تھا اس کو یزید بنا، امیر بنا. یہی وجہ ہے. کون ہے؟ امام حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا. امام نے کہا تھا حسینیت یہاں سے نہیں، ازل سے حسینیت ہے، ابد تک رہے گی. ازل سے شروع ہوئی ہے، ابد تک حسینیت رہے گی. کیا امام نے کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پوری فضا میں آج تو موضوع کو تھوڑا سا میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. امام نے کہا تھا حسینیت میں پڑھوں گا 5 کے 5 دن. کیا کہا تھا؟ بڑا مفصل اشروں کا موضوع ہے حسینیت، اشروں کا محیط. ہم قرآن سے حسینیت پڑھیں گے، قرآن سے پڑھیں گے. قرآن سے بتاؤں گا حسینیت کیا ہے اور حسینیت کی ابتدا کہاں سے. امام نے کہا کہ حسینیت کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہوں. امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی طلب نہیں کرتا. امام نے حسینیت سمجھا دی کہ ہر دور میں حسینیت وہ ہے حسین جیسا، یزید جیسے کی. امام چاہتے
امام کہہ سکتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. امام نے یہ نہیں کہا. امام نے کہا مجھ جیسا, توجہ کیجیے گا, امام نے کہا مجھ جیسا, اس جیسے کی. امام نے کہا یاد رکھو حسینیت اور یزیدیت ہمیشہ سے دو کرداروں کا نام ہے, ہمیشہ سے دو کرداروں کا نام ہے. توجہ کیجیے گا, حسینیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حسینیت کی ابتدا ہوئی ہے شیطان اور آدم کا جب آپس میں جھگڑا ہوا, وہیں سے حسینیت کی ابتدا ہوئی, وہیں سے یزیدیت کی ابتدا ہوئی. یہ تو امام نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر امام نے سمجھا دیا یزید یاد رکھ میں آدم جیسا, تم شیطان جیسا, میں آدم جیسا, تم شیطان جیسا. پھر امام نے کہا مثلی, تم نے مانی ہے لیکن سنو حسین کا جواب. امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کیا؟ موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے کہا میں موسیٰ جیسا. توجہ کیجیے گا عزیزان محترم, کچھ چند علمی جملے آپ کی بارگاہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. امام نے کہا میں موسیٰ جیسا, تم فرعون جیسا. اب میں پورا تشریح کرتا ہوں. پھر امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت میں. امام نے کردار یزید کو بے نقاب کر کے رکھ دیا. امام کا ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا, میں ابراہیم کا وارث. توجہ کیجیے گا, حسینیت آپ کی مسجد میں لکھ کے جاؤں گا. کیا کہا؟ میں ابراہیم کا وارث, تو یزید سن لو, تو کس کا وارث ہے؟ تو نمرود کا وارث ہے. اب میں جملہ تبدیل کروں, جملہ بدلوں, جو آدم کی صفات میں مجھ میں, میرے ساتھ ساتھ چلتے, جو آدم کی صفات وہ مجھ میں اور میں ان کا وارث. جو موسیٰ کی صفات وہ مجھ میں, فرعون کی صفات مجھ میں. امام نے دیکھو کس طرح یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے اور حسینیت کا پرچار کس انداز میں کیا ہے. امام نے کہا میں آدم کا وارث, تو شیطان کا وارث, میں موسیٰ کا وارث, تو فرعون کا وارث. امام نے کہا سنتے توجہ کیجیے گا, جلدی جلدی آج گزر رہا ہوں, کل مفصل ایک ٹاپک پر موضوع پہ گفتگو کروں گا حسینیت کے. کیا کہا امام نے؟ کہا میں عیسیٰ کا وارث. امام نے آگے کیا کہا؟ امام نے کہا مثلی, پورا ایک باب حسینیت کا بند ہے ایک مصرے میں. دیکھو کمال ہے, سوچتا ہوں, بہت اکثر سوچتا ہوں, کئی جملات, کئی مجالس ایک ایک مصرے پہ, اس ایک مصرے پہ کہ مثلی لا یبایع مثلا, اس کو لکھو ہر جگہ پہ. اگر چاہتے ہو حسینیت کا پرچار اس کو لگاؤ. امام نے آدم سے لے کے آخری آدمی کی آخری بچکی تک کا فیصلہ کر دیا. میں آپ پریشان ہو گئے, میں آپ کو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں حسین زندہ باد کا نعرہ نہیں دیا اور یزید زندہ باد کا نعرہ نہیں دیا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں حسینیت زندہ باد اور یزیدیت زندہ باد کا نعرہ دے کے قیامت تک حسین کا انکار بیعت ہمیں سمجھا دیا. یاد رکھو یہ آدم سے شروع ہوا, آخری آدمی کی آخری بچکی تک یہ فیصلہ چلتا رہے گا. یاد رکھو کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہمارے بزرگوں نے کہا حسین زندہ باد, یزید زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. یہ ہے دو کردار جو قیامت تک آپس میں ٹکراتے رہیں گے. جو حسین کا کردار اپنائے گا زندہ باد, جو یزید کا کردار اپنائے گا مردہ باد. یہ دو کردار جو قیامت تک چلتے رہے, جو بھی حسین کا کردار اپنائے زندہ باد. آج بھی جو یزید کا کردار اپنائے کل بھی مردہ باد. آج قیامت تک حسین نے کمال کر دیا. کب مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک اور مصرع دوں. امام نے کہا یاد رکھو محمد کا مجھ جیسا تجھ جیسے کی
سکتا. امام نے کہا یاد رکھو کبھی بھی محمد مصطفیٰ ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتے. اور امام نے سمجھا دیا میں محمد کا وارث. آپ کو پتا ہے آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے یہ کیوں یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. ان کو پتا ہے بات یزید پہ ختم نہیں ہونی. میں احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں جملے کہہ سکتا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. آج کو پتا ہے کہ کلپ آپ کے ہاں ہے, یہ کہتے ہیں یزید بچاؤ. کہیں اگر ہم یزید کو نہ بچا سکے وہ پکڑا جائے گا جس نے یزید کو یزید بنایا تھا. ہاں میرے پاس کلپ موجود ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا. اور خدا کی قسم آپ حیران ہم وہاں ہوتے نجف اشرف میں ایک جملہ چلے 4 لسٹیں ذہن میں آ گئے. اپنا کوئی تعارف بھی نہیں ہے, میرا کوئی تعارف نہیں, میں باب مدینہ العلم میں ہوتا ہوں تو 4 لسٹیں اپنے تعارف میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ حقیر کا کیا تعارف ہے. میں کہہ رہا ہوں مجھے حقیر نہ سمجھے حوث کے کارندے, مجھے حقیر کم تر, مجھے حقیر میں کہاں میں کرتا ہوں, کہاں سے حاصل کر رہا ہوں اور آپ کی بارگاہ ہمیں پہنچا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے حقیر نہ سمجھے حوث کے کارندے, گر میرے مزاج میں خود سری نہیں ملتی, گر میرے مزاج میں خود سری نہیں ملتی. میں ایک قطرہ ہوں مگر وہاں کا خادم ہوں جہاں سمندروں کے معاملے میں نہیں ہوتے. کردار حسین ابن علی کیا, وہ جو امام نے کہا مجھ جیسا, وہ امام جیسا کیا ہوتا ہے, اور یزید امام نے کہا اس جیسا, یزید جیسا کیا ہوتا ہے. ایک خطبہ منسوب ہے, منسوب نسبت دی جاتی ہے اس کو مولا عباس کی طرف, نسبت ہے علماء سے اس کی ایجاد دی ہوئی ہے, پڑھ سکتے ہیں علماء نے کہا پڑھ سکتے ہیں. منسوب جو ہے خطبہ بہت کمال کا خطبہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام مولا عباس کا خطبہ ہے. وہ ہے حول یطوفون حول الکعبہ, جب کعبہ کا لوگ طواف کر رہے تھے, یہاں لوگ کے اس طرح ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ 28 رجب کو توجہ کی, 28 رجب کو امام علیہ السلام حسینیت کے اعجاز سے اس زاویے سے کبھی نہیں دیکھا گیا. 28 رجب کو غور کیجیے گا, ایک نقطہ آج دیکھ جا رہا ہوں, اس پر غور کیجیے گا, مقام فکر چھوڑ دے جا. 28 رجب کو امام علیہ السلام نے گھر مدینہ چھوڑا. شعبان کے پہلے ہفتے 3 یا 4 شعبان کو امام مکی ہے. شعبان سے لے کے امام علیہ السلام ذوالحجہ تک امام علیہ السلام مکے میں تھے. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذوالحج, 5 ماہ امام نے مکے گزارے. آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ 5 ماہ امام مکے میں کرتے کیا رہے تھے. مقام فکر ہے, سوچنے کا مقام ہے. آخر 5 ماہ یزید کے بیعت کے مطالبے کے بعد 5 ماہ پورے امام حسین علیہ السلام نے مکے میں گزارے. 5 ماہ امام کیا کرتے رہے. ایک بہت بڑا سوال ہے, آج تک ضرور ہونی چاہیے, میں کروں گا اس میں. پورے 5 ماہ میں امام نے ایک جملہ دوں کہ امام 5 ماہ میں کیا کرتے رہے. پوری کربلا تیار کی ہے امام نے 5 ماہ میں. تفصیل سے گفتگو ہوگی اس پر. 5 ماہ میں پورے کربلا کے جو نتائج, کربلا کے جو اسباب بعد میں اور قیامت تک رہنے, وہ سارے امام حسین علیہ السلام
مکے کے قیام کے دوران جب امام نے مکے میں وقت گزارا ہے، امام سے مختلف گروہ ملنے آتے تھے، کبھی کوئی گروہ آ رہا ہے، کبھی کوئی گروہ امام کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، امام اس کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یزیدیت کو نقاب کرتے ہیں۔ یزیدیت کس کا نام ہے؟ یہاں پہ جو میں نے کہا یزیدیت کو بے نقاب کر رہے تھے، یزیدیت نام ہے کفر کا، حسینیت نام ہے اسلام کا، حسینیت نام ہے حق کا، یزیدیت نام ہے باطل کا۔ حسینیت نام ہے اسلام کو پھیلانے کا، یزیدیت نام ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا۔ یزیدیت نام ہے اسلام کے خلاف سازشوں کرنے کا۔ دشمنان اسلام کو یزید کہتے ہیں، حامیان اسلام کو حسینی اور حسینیت کہتے ہیں۔ امام مسلسل ایک خطبے میں جو امام نے 5 ماہ مکے میں قیام کیا، ایک خطبے میں یزید کو بے نقاب کیا، یزیدیت کو بے نقاب کیا، ایک خطبے میں بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یزید کیا کر رہا ہے، تخت پہ آنے کا حق کسے حاصل ہے، تخت پہ آگے بیٹھ کون گیا؟ امام نے بے نقاب کیا، یزیدیت کو مکمل بے نقاب کیا امام علیہ السلام۔ اور لوگ طواف کر رہے تھے، طواف کرو، اپنے مرشد سے اجازت لی، سخی امام حسین سے، سخی عباس کا، سرکار عباس نے علوی لہجے اور نہج البلاغہ کی بلاغت و فصاحت کا وارث بن کے سرکار عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ بسم اللہ یبائر مثل، مجھ جیسا کیا ہے، امام جیسا کیا ہوتا ہے، یزید جیسا کیا ہوتا ہے، اپنے زبان سے نہیں، سرکار عباس سے منسوب خطبہ ہے، اس سے دو جملے لے کے میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف هذا وقدم ابیہ من کان بیتا اصبح قبلۃ اشهر کفرۃ الفجر اتشدون طریق البیت لامام المرمۃ من هو احق به من سائر البریۃ لا يحق من نار الجنہ واسرار علی لا قال البیت الیہ قبل ان یمشي به قد استلم الحجر والحجر يستلم يديه قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه۔ لوگ حجر اسود کا دیکھا دیکھتے ہیں، لوگ حجر اسود کا قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه وما لم تكن مشيئة مولانا مجبولة من مشيئة الرحمن لوقعت عليكم كالصقر الغزلان على عصافير الطيران وما هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شاء الخلق وممن في البيت حول والبيت وما انتم بقعتم في الغرفة التي خلقها فيها الطير لأنهم أرادوا قتل رسول الله وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم فكيف يمكن له ما دام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيا وكيف يمكن لكم ما كنت حيا سيدا وعباس لعن الله عليكم وعلى أولادكم وعلى أجدادكم۔ کروں ترجمہ، مثل لا یبائر مثل، مجھ جیسا کون ہے حسین جیسا بتاؤ؟ فرماتے عباس فرماتے عباس اس اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ جس نے الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ، عباس اس اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ جس نے اس گھر کعبہ کو علی کی وجہ سے قبلہ بنا دیا۔ الحمدللہ، عباس نے بڑا ادب استعمال کیا کہ الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ، حسین کے باپ کی وجہ سے اسے قبلہ بنا۔ یہ گھر تھا، یہ گھر تھا، بیت تھا، یہ سجدے کے قابل ہو گئے۔ اب آپ فرماتے ایھا الکفرۃ الفجرا، اور فرماتے اتسدون طریق البیت لامام البررہ، تم نیکیوں کے امام کے لیے اللہ کے گھر کا راستہ بند کرنا چاہتے ہو؟ نیکیوں کے امام کے لیے اللہ کے گھر راستہ بند کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کیا کون ہے؟ فرماتے ہیں لو لا حکم اللہ الجلیجہ، اگر اللہ کی بلند حکمتیں اور اس کے بلند راز نہ ہوتے، ترجمہ کرنے لگا ہوں یہ جو بنتا ہے لَقَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْشِيَ بِهِ، تم حسین کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ بند کرو، حسین کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ بند کرو، تو میں عباس تمہیں عربی لہجے میں عربی فصاحت و بلاغت کا وارث بن کے
پاس آئے, اللہ تعالی البیت, کعبہ پرواز کر کے حسین کے پاس پہنچ جائے. اور پھر عباس نے کہا لو لم تکن مشیت مولایا مجبورۃ من مشیت الرحمن, اگر میرے مولا حسین کی مشیت اس کے مولا یعنی اللہ کی, اگر میرے مولا حسین کی مشیت اس کے مولا یعنی اللہ سے نہ ملی ہوئی ہوتی, لبقعت علیکم کالصقر الغضبان علی اصافیر الطیران, تو میں تم پر اس طرح ٹول کرتا جس طرح شکاری اپنے شکار کو ٹول کرتا ہے. پھر اب تعارف کروایا حسینیت کا اور یزیدیت کا. حیات دوری ہے تمہارے لیے, بہت ہے حیات. فنظروا ثم انظروا, وہ دیکھو تمہیں نظر نہیں آ رہا. ایک گھر وہ ہے جو ساقی کوثر کا ہے, ایک گھر وہ ہے جو ساقی کوثر کا, ایک گھر وہ ہے جس میں شراب پینے والے ہیں. تمہیں برابری نظر نہیں آ رہی تم کس چیز کا کس کے ساتھ تقابل کرتے. ایک گھر وہ ہے کہ جس گھر میں ہر وقت ناچنے والے ہیں, ایک گھر وہ ہے جس میں ہر وقت قرآن نازل ہو رہا ہوتا. کس گھر کا کس گھر کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں ذرا دیکھو تو. ایک گھر میں ناچنے والے لہو لائب ہے, ایک گھر میں ہر وقت تطہیر اور آیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. پھر عباس فرماتے ہیں اچھا تم اس طرح نہیں سمجھتے, تو پھر عباس بھی تمہیں ایک بات کہہ رہا ہے, تم اسی غلطی میں ہو, تم حسین کو مارنا چاہتے ہو, تم حسین کو مارنا چاہتے ہو, تم اسی غلطی میں ہو جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جس غلطی میں قریش تھے. کون سی غلطی میں قریش تھے؟ قریش والوں نے اللہ کے رسول کا قتل کا ارادہ کیا تھا. اللہ کے رسول کے قتل کا ارادہ کیا تھا. ان سے عباس فرماتے ہیں ان سے اللہ کا رسول قتل نہ ہو سکا جب تک میرا باپ علی زندہ تھا. توجہ کیجیے گا, فرمایا انتم وقعتم فی الغلطۃ التي قد وقعت فيها قریش, جس میں قریش غلطی میں تھے تم پھر اسی غلطی میں ہو تناخر ہوئے جب تک میرا باپ علی زندہ تھا. ان سے اللہ کا رسول قتل نہ ہو سکا, چاہے تم کس حرم میں کمر میں ہو, تم حسین کو ہاتھ کس طرح سے لگا سکتے ہو جب تک عباس زندہ ہے. جب تک عباس زندہ کسی کی ضرورت ہی نہیں. تعارف کروایا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا تجھ جیسے بیعت نہیں کر سکتا. یہ پورا ایک سلسلہ ہے. یہ ادھر کرداروں کی جنگ جو میں نے کہا ہے حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے اور آخری آدمی کی آخری ہجری تک یہ جنگ جاری ہے. یہ مجالس عذاب, میں نے ایک جملہ کہا تھا یزید زندہ باد کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ یزید زندہ باد کا مطلب ہے کہ ابھی عزاداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کا پیغام یہ یزید زندہ باد کے مطلب یہ ہے کہ عزاداری میں بھی بڑی کمی ہے. عزاداری کو بہت زیادہ پھیلاؤ کی ضرورت ہے. مدد سے اور بڑھاؤ, جلوس اور بڑھاؤ, اور جلاؤ انہیں اور جلے یہ, اور یقین کریں اب تو سلام ہے بابصیرت ہمارے علماء ہیں جنہوں نے کتنا بصیرت والا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا وہاں تو نہیں جا سکتے جہاں تو ہم ہیں. کتنا بصیرت والا, خدا سلامت رکھے علماء حقہ کو. یہ علماء ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج ہم قائم قدائم ہیں. زمانہ کی شفقت کے بعد علماء کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے. جنہوں نے کہا چگلم وہاں کرتے تھے, ارمعین باپ وہاں کرتے تھے, مشی وہاں کرتے تھے, اور ذرا پورے پاکستان کو نجف اور کربلا کا منظر پیش کر دو. اپنے جذبوں کو بلند کرو, موقف لگاؤ, سب سے زیادہ کھانا کھلاؤ, بڑھاؤ اس عزاداری کے سلسلے کو. جگہ جگہ پہ سبیلیں بڑھا دو, موقف بڑھا دو, کھانے کا انتظام جو وہاں عراقی کرتے ہیں
آج وہ عراقیوں والا لطف تم بھی لو نا. آپ کو بھی تو دینا چاہیے. ہم قصے ہی سنانے ہیں, ہم صرف قصے ہی سنائیں گے. گئے تھے بڑی خدمت ہوئی, ہم نے دیکھا, ہم حیران ہو گئے. ان لوگوں کے جذبے ہو رہے ہیں. ذرا اس طرح ہمارا بھی دل ہے دنیا پاکستان کی مثال دے. ایک بات پیغام کی کروں ہمارا بھی دل ہے نا. کچھ دنوں بعد اللہ کا شکر ہے میں جا رہا ہوں واپس, دعا کیجیے گا. واپس جا رہا ہوں تو میں اپنے پاکستان کی وہاں جا کے مثال دوں. ہم نے موقف لگائے, آپ ایک 80 کلومیٹر کے دسترخوان لگاتے, ہمارے پاکستان آپ جائیں پورے پاکستان دسترخوان بچھا ہوا تھا. یہ جذبے پیدا کرو, یہ سلسلے بڑھاؤ. یہی تو حسین بڑھانے کا اور حسینیت کو پھیلاؤ کا یہی تو ہے. وہ میں یقین مانیے میں سوچتا ہوں, میں اکثر وہ سوچتا ہوں کیا منظر ہوگا پاکستان کا 19-20 سفر. وہ کیسا پیارا اور خوبصورت منظر ہوگا. وہ جو مشی وہاں کرتے تھے وہ یہاں مشی کر رہے ہیں. اور آپ گھبرائیے نہیں, پریشان نہ ہوئیے. یہ پریشان ہونے والی بات, گھبرانے والی بات نہیں ہے. عراقیوں نے ایک بینر چھپوایا ہے آپ کے لیے, ایک ہدیہ جو میں کر رہا ہوں. عراقیوں نے ایک بینر چھپوایا جس پر انہوں نے سب ممالک کے جھنڈے لگائے اور ایک جملہ لکھا کہ ہمارا ایک ایک قدم تمہارے نام. انہوں نے کہا ہے ہمارا ایک ایک قدم جو کورونا کی وبا کی وجہ, اللہ پروردگار عالم انسانی کو اس مرض اور اس وبا سے نجات عطا فرمائے. یہ سازش ہے, بیماری ہے, جو بھی ہے پروردگار جلد اس کا خاتمہ کرے. یاد رکھیے گا یہ انہوں نے بڑا پیارا قصہ کہا. انہوں نے کیا کہا, ہمارا ایک ایک قدم آپ کے نام. ہر بندے نے ابھی وہ بینر اٹھایا ہوا ہے, ہر ملک کا جھنڈا ہمارے پاکستان کا بھی لگا ہوا ہے. وہ کہہ رہے جو نہیں پہنچ سکے ان کی طرف سے ہم, اور جب تم وہاں بیٹھے ہو نا تم نے ہمارے والا کام کرنا ہے. آپ پہ ہے اس دفعہ, یہ میرا پیغام ہر ایک آج ہو رہا ہے, ساری دنیا لائیو سن رہی ہے. انشاءاللہ اس کا کلپ بنے گا, آگے وائرل ہوگا اس کا, کہ میں آپ کو التماس کر رہا, سب بزرگ علماء نے کی ہے. اور ہمیں کہا گیا, ہمارے بڑے عالم دین نے کہا تھا کہ ہمیں مجموع کا روپ دکھاتے ہو, ہمیں مجموع سے ڈراتے ہو کہ ہمارے یہاں مجموع کی کمی ہے. اور یاد رکھو مجمع سے ہم لوگ میں نہیں آتے, ادھر ہزاروں تھے, ادھر صرف 72 تھے. اور یاد رکھو وہ پانی پی رہے تھے, یہ پیاسے تھے. ان کو پانی غذا خوراکیں مل رہی تھی, ان کے گھوڑے بھی پی رہے تھے, ان کے بچے بھی پیاسے تھے, لیکن وہ پانی پی کے مردہ تھا, یہ پیاسے رہ کے زندہ رہا ہے. اپنے اندر جذبہ حسینی بڑھاؤ, اپنے آپ کو بلند کرو, جوانوں کو بلند کرو, اپنے جذبوں کو بلند کرو. اس سال اپنی دولت لٹاؤ حسین پہ, خرچ کرو, یقیناً خرچ کرتے ہو, بہت خرچ کرتے ہو, بڑھاؤ. دشمن کو بتاؤ ہمارا کام بم دھماکے کرنا نہیں, ہم حسین کے نام پہ لنگر دیتے ہیں, ہم بندے مارتے نہیں ہیں. ہمارے پاس آؤ. یقین کریں جو ادھر فضا بن چکی ہے, یہ فرقہ وارانہ فضا میں فقط حسینیت ہی ہے جو وحدت کا رستہ ہے, حسینیت ہی ہے جو انقلاب کا رستہ ہے, حسینیت ہی ہے جو اس پوری فضا کو تبدیل کر سکتی ہے. اور کسی نے یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ اس فضا کو تبدیل کرے. یقین مانیے گا, آنکھیں دیکھیں منظر آپ کے یہاں پہ جب مشی ہو رہی, ایک ایک قدم کے ساتھ. میں ایک فرمان سلوات اللہ فرما دیجیے. اور مولا کا فرمان ہے کہ حسین کی طرف بڑھنے والا ایک ایک قدم, جب تم گھر سے امام حسین بادشاہ کی زیارت کے لیے نکلتے ہو, وہ تمہارا ایک ایک قدم حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے. ایک ایک قدم حج اور عمرے
حسین کے زوال یہ تو الگ موضوع ہی الگ ہے، ٹاپک ہی الگ ہے کہ امام حسین کے زائد کی عزت کیا ہے، امام حسین کے زوال کی فضیلت کیا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، ایک عالم دین نے کہا تھا کہ امام حسین کے زیارت پر جتنی روایات میں نے پڑھی ہیں، میں ڈر گیا ہوں کہیں امام حسین کی زواری، امام حسین کی زیارت واجب تو نہیں ہے، یعنی اس کا چھوڑنا گناہ تو نہیں ہے. واجب سمجھتے ہیں نماز روزہ حج زکات جس طرح واجب ہے، وہ کہتے ہیں اتنی روایات میں نے پڑھی، نمک سے کھانا کھا لو، ادھار دے کے کربلا سے اٹھ جاؤ. یہ وبا کی وجہ سے اگر رستے بند ہیں، وہی میں نے جو آگے جملہ کہا ہے اسی پہ جملے پہ اختتام کروں. یہ پیغام اپنے، یہ میرا آخری آج کا پیغام ہے، علی مسجد میں آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں. جتنے برادران بیٹھے، نوجوان بیٹھے، بزرگان، سب سے آخری التماس کر کے جو جملے مسائل میں پڑھتا ہوں، آپ سے یہی گزارش ہے، اپنے فیس بک، سوشل میڈیا کا جو بھی اکاؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے، زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کریں حسینیت کی اور جہنم کی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہسپتال میں بھی ہے، اس میں بھی قومی واجب ہے کہ وہ حسین کی مشی اور حسین کی بات میں شریک ہو. جہنم کے جلوس سے اس پہ واجب ہے، قومی فریضے کے طور پہ واجب ہے کہ وہ ان جلوسوں میں مجلس اعلان شریک ہو. کیونکہ یہی ہے تو مصروں پہ اختتام کرتا ہوں. سجدے میں سر جھکا ہوا ہے، نیزے پہ سر بلند. پوری مجلس کا نچوڑ دو مصروں میں دے دیں. کل گفتگو مکمل حسینیت پہ کریں گے. میں نے کیا کہا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا، اسی پہ گفتگو تمام کر رہا ہوں. مجھ جیسا اس جیسے کی پیروی نہیں کرتا. اسی سے کل آگے والی دوسری مجلس کا آغاز کریں گے. سجدے میں سر جھکا ہوا ہے، نیزے پہ سر بلند. سجدے میں سر جھکا ہوا ہے، نیزے پہ سر بلند. اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال ہے. دیکھو حسین بن علی، حسین کس طرح ہے، سجدے میں سر جھکا ہوا ہے، نیزے پہ سر بلند. اقرار بھی کمال، انکار بھی کمال. یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت. ایک دن ایک مجلس میں نے خاص کی ہے، جو ٹاپک میں نے ایک دن کا رکھا ہے وہ ہے what is special for حسین. امام حسین کے لیے خاص کیا ہے، کیا اہمیت ہے. امام حسین کو تمام ائمہ ہیں، ہمارے 14 معصومین ہیں. ٹاپک نئے موضوعات، میرا دل ہے آپ تک پہنچائے جائے، حسینیت کو ایک نئے انداز میں آپ تک پہنچایا جائے. کیا وجہ ہے امام حسین، سب کچھ حسینیت کے لیے کیوں، سب کچھ امام حسین کے لیے کیوں. امام رضا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، اللہ صلی علی محمد وآلہ. امام فرماتے کلنا سفن النجات ولكن سفینۃ الحسین اسرا. امام 8ویں تاجدار ولایت فرماتے ہم سب کے سب، ہم 14 نجات کی کشتی ہیں، لیکن ہمارے جب حسین کا سفینہ سب سے تیز ہے. کلنا سفن النجات ولكن سفینۃ الحسین اسرا، سب سے تیز حسین کا سفینہ. اگر زمانہ سمجھ جاتا کہ حسینیت کیا ہے اور ولایت کیا ہے تو کبھی بھی علی کی بیٹی شام کے بازار میں چادر کا سوال نہ کرتی. رونے کی خاطر آئے، خدا آپ کا میرا شمار رونے اور رونے. خمسے کا جو موضوع شہادت کا دیا گیا بڑا سخت ہے. میں سوچتا ہوں میں کس طرح سے پڑھوں گا. حسین کے 4 سال کی حضور کا مسئلہ ہے. غربت ہر جگہ پہ آتی ہے، غربت ہر جگہ پہ آتی ہے، لیکن اللہ جانے جس طرح آل محمد غریب ہوئے ہیں نا،
بندے 4 سال کی معصومہ کے ہاتھ بلند کروا کے کہتے تھے دعا مانگو جس طرح تم غریب ہوئے ہو نا ایسے کوئی نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسے غریب ہو۔ اتنی مظلومیت، اتنی غربت آ گئی، بندے ہاتھوں پہ بلند دعا کروا رہے ہیں کہ ایسے غریب نہ ہو جس سے تم غریب ہوئے۔ آل محمد شروع سے مسائل ہے، آج دو جملے بڑی بطول کے کہتا ہوں اور تقابل کرتا ہوں مسائل میں، فرق ہے دونوں میں۔ پاک سیدہ فاطمہ بھی بڑی مظلومہ ہے، 4 سال کی فاطمہ سکینہ بھی بڑی مظلوم ہے، لیکن فرق ہے زیادہ، بڑا فرق۔ مدینے میں اور کربلا میں بڑا فرق ہے۔ عزاداروں اگر یہ فرق سمجھ آ جائے تو غربت کے لیے یہی کافی ہے۔ کربلا میں بڑے بڑے مصائب آئے، بڑے بڑے مصائب آئے، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوئی جب تک حسین زندہ تھے، کسی کی جرأت نہیں ہوئی حسین کے 4 سال کی یتیمہ کو تماچے مارے۔ مگر غریب اتنا ہے، علی اتنا بڑا غریب ہے، اتنا بڑا غریب ہے، علی کے سامنے علی کے گلے میں رسی ہے اور مسلمان بطور کو تماچے مارے۔ تماچے مار، ہمیں کہا جاتا ہے غربت نہ پڑھو۔ آج بھی شام میں رو موجود ہے بی بی سکینہ کا، لیکن دادی ایسی غریب ہے جس کا آج تک روزہ نہیں ہے۔ بتاؤ غربت کیا ہے؟ غربت اتنی ہے، آج بھی آپ لوگ پروردگار عالم آپ کو حج نصیب کرے، عمرہ کی سعادت سے شرف یاب ہو، جب ساری زیادت کر لیتا ہے نا، شیعہ بندہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سالار سے یہ پوچھتا ہے کہ بتا جنت البقیع کا کون سا راستہ جاتا ہے؟ ساری زیادت کے بعد وہ کرے گے خیر میں حسین کی ماں کی غربت بہتری ہے، تو وہ لے گا کہ یہ جو تن پتھر بھرے ہیں، یہ جو سامنے چند پتھر پڑے تھے، یہ حسین کی ماں کی قبر ہے۔ اللہ کی قسم، بندے کا چھوٹا بندہ ہو یا بڑا بندہ ہو، قبر سامنے بناتا ہے، سارے اسے آگے پرسا دیتے ہیں، سارے آگے اسے پرسا دیتے ہیں، ہم تیری غربت میں شریک ہے، تو بڑا مظلوم ہے۔ خدا کی قسم اتنا بڑا مظلوم ہے علی، 1 2 3 نہیں، علی نے 40 کروڑ کا نشان بنایا۔ اور امام سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے زہرا کے قبر کا نشان مٹا دیا؟ آج بھی حکم ہے، 3 جگہوں پہ حکم ہے، جب عمرے کے لیے جاؤ کہا جاتا ہے مدینے میں 3 جگہ پہ بطول کی زیارت کرے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اتنی بڑی ہے کہ علی نے قبر چھپانی پڑی۔ کیوں چھپانی پڑی؟ پوچھو علماء سے، کیوں چھپانی پڑی؟ کیوں علی نے قبر چھپا دی؟ علماء جواب دیتے ہیں علی مسلمانوں سے اتنے ڈرے ہوئے تھے، مسلمان اتنا ہمارا ہے بطول کو، اللہ کی قسم ہم زینب کبریٰ اور بیویوں کے مسائل پڑھتے ہیں، جو مسائل بی بی زینب پہ آئے بڑے مسائل ہیں، لیکن جو مسائل سیدہ فاطمہ پہ آئے یہ سیدہ کا حوصلہ تھا، سیدہ نے برداشت کیے۔ اجازت جو ایک شعرہ پڑھو سیدہ کی غربت کا۔ آیت اللہ وحید خراسانی ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں زہرا کو مسلمانوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کانت کن خیال زہرا دکھوں سے اتنی نڈھال ہو چکی تھی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کانت کن خیال زہرا ایک سائے کی مانند رہ گئے تھے۔ کانت کا
بچوں کو قریب بٹھائے اور قریب بٹھا کے گئے بچوں ہاتھ بلند کرو میں کوئی دعا منگوانا چاہتی ہوں. کون سی دعا منگوائی؟ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے. حسن حسین نے ہاتھ بلند کر کے کہا حسن حسین زینب ام کلثوم دعا کرو اللہم عجل وفاتی. تم دعا کرو تمہاری ماں جلدی مر جائے. اے اللہ زہرا کی وفات میں جلدی کر دے. زہرا زندہ نہیں رہنا چاہتی. اتنے آخر مسائب آئے کیے. آخر مسائب کیا آئے؟ بڑے مقتل کی ایک روایت کرتا ہوں بی بی کی شہادت کی ایک ہی روایت کرتا ہوں. کون ہے آپ کو پتا ہے جو شریف لوگ ہیں آج بھی اور زمانہ بدل گیا پرانے وقتوں کی بات ہے. جو شریف لوگ ہوتے تھے دروازہ ہوتا تھا نا گاؤں میں کسی جگہ پہ بھی پرانے وقتوں میں ایک دروازہ ہوتا تھا. دروازے کے پیچھے ایک دیوار سائے رکھتے تھے. دروازے کے پیچھے ایک دیوار بنائی جاتی تھی. کیوں تھی؟ وہ اس گھر کا پردہ ہوا کرتا تھا. خدا کی قسم وہ جو بطول کے گھر میں دیوار تھی وہ مٹی کی نہیں پتھروں کی دیوار تھی. وہ جو پردہ بنایا ہوا تھا پتھر جوڑے ہوئے پتھروں کی دیوار تھی. سامنے سے کمینے آ گئے. کمینے نے کہا دروازے پہ دستک دی اور بی بی بطول آگے بڑھی کہا من انتم تم کون ہو؟ من انتم تم کون ہو؟ کہا ہمیں علی سے بیعت چاہیے ہم علی سے بیعت لینا ہے. کہا اپنا مشہور اپنی جمع قرآن علی قرآن جمع کرنے میں مشہور ہے. فرمایا من انتم تم کون ہے؟ فرمایا انا فاطمہ بنت محمد. میں محمد کی بات سیدہ فاطمہ ہے. محمد کی بات بی فاطمہ ہوں. کہا تو فاطمہ ہے کا دروازہ کھول. فرمایا دروازہ نہیں کھول سکتی. اندر میرا اندر میری زینب ہے اندر میری ام کلثوم رہتی ہے. میں دروازہ نہیں کھول سکتی. کہا اگر تو دروازہ نہیں کھولے گی ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. کہا تمہیں پتا نہیں ہے اندر محمد کی بیٹی رہتی ہے. تم دروازے کو خدا کی قسم سارا مسائل چھوڑتا ہوں. انہوں نے لکڑیاں اٹھائی لکڑیوں کو جلایا. چلتی ہوئی لکڑیاں محمد کی بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی. کاش یہ جلنے کا انتظار کر لیتے. انہوں نے جلنے کا انتظار نہیں کیا. اب مقتل کی روایت ہے جلنے سے پورا دروازہ نہیں جلا تھا. ایک کمینہ آگے بڑھا اس نے ٹھوکر ماری اس نے ٹھوکر ماری. وہ جلتا ہوا دروازہ پیچھے پتھروں کی دیوار وہ جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے آگے گرا. رو رو کے کہتی ہے قصہ مجھے سہارا دو میرا مقتل شہید ہو گیا. فضا مجھے سہارا دو میرا مقتل شہید ہو گیا. یہ آگے آئے ہیں انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. آخری جملہ کہنے لگا انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے تھے. فضا نے سنبھالا بی بی فاطمہ کو زہرا کو سنبھالا. فضا نے کہا فضا مجھے میرا مولا نظر نہیں آ رہا میرا ولی نظر نہیں آ رہا. علی کہا کہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے گئے. اب زہرا کو اپنے دائیں بازو اپنے دائیں حصے کا درد بھول گیا. بی بی زہرا پیچھے چلنے شروع ہوئے یا بی بی باہر نکلتی ہے. انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی. بی بی نے اس گلے کے رسی میں ہاتھ ڈالا. مقتل کی روایت میں سنو گے کیا کہا. بی بی نے رسی ڈالی. اب ایک کمینے نے کہا کون فوت مجھے تاثیرانہ دے. اب روایت ہے میرے پاس کتاب موجود ہے کیا فرق من سو کا فآخر سو کا میری زمین کن کن اس کتے نے کن کن سے تازیانہ لیا ورد سو کا اور تازیانے کو گھمانا شروع کیا. اگر آپ دارس بنو گے تازیانے کو گھما کے اس نے بطول کے تائے ہاتھ میں تازیانہ ہمارا. خدا کی قسم ساری زندگی بطول دائے ہاتھ سے تصویر بن گیا کرتے تھے. على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا. پروردگار علم بی بی پاک تو
کے پہلو کا واسطہ مالک اللہ تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما. مالک اللہ بی بی کا واسطہ یہ وہ واسطہ ہے جسے پروردگار عالم رد نہیں کرتا. پروردگار عالم ملک پاکستان کی تو خود حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا فرما. کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما. انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما. ہم گنہگاروں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، بد کردار ہیں. مالک اللہ اس قابل بنا کہ یوسف زہرا ہمیں اپنے لشکر میں شمار کر سکے. امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کے ظہور پرنور میں تاجیر کے لیے مل کے خاندان زہرا کے خیرات فرما.